آج کا میرا ولاگ بہت سپیشل ہے۔ آج میں آیا ہوں چک بساوا، ضلع منڈی بہاؤالدین۔ یہ میرے پیچھے جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ اتر سنگھ لامبا کی حویلی ہے۔ تقسیم کے بعد یہ حویلی کسی فیملی کو الاٹ کر دی گئی۔ سینہ بسینہ روایات کے مطابق یہ حویلی سردار اتر سنگھ لامبا کے پڑپوتے اور سردار گورمکھ سنگھ لامبا کے پوتے سردار ہری کرشن سنگھ لامبا نے 1925 کے اوائل میں تعمیر کروائی۔ اس حویلی کے 3 اطراف میں 12 دروازے تھے، جس کی وجہ سے اسے 12 دری کا نام دیا گیا، اور اسی مناسبت سے یہ گاؤں بھی 12 دری لوکڑی اور بعد میں 12 دری کہلایا۔ یہ حویلی کل 12 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں انواع و اقسام کے باغات اور راہداریاں تھیں۔ حویلی کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے باقاعدہ دوریٹا کنواں تعمیر کروایا گیا تھا۔ گورمکھ سنگھ لامبا اتر سنگھ لامبا کے فرزند تھے، جن کا قلعہ آج بھی ہیلاں کے قریب موجود ہے۔ سردار گورمکھ سنگھ لامبا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں جرنیل کے عہدہ پر فائز تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چک بساوا میں وسیع قطع اراضی الاٹ کیا گیا۔ چونکہ اس حویلی میں آج کل مختلف خاندان رہائش پذیر ہیں، اس لیے چادر اور چاردیواری کے نام پر کسی کو اس حویلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تاہم فہم منت سماجت کے بعد بالآخر ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اس لیے پہلے باہر سے اس حویلی کے درشن آپ کو کرواتے ہیں، اور بعد میں اندر جا کر بھی اس حویلی کے مناظر آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ اور شاید یہ پہلا چینل ہوگا جس پہ آپ حویلی گورمکھ سنگھ لامبا اندر سے بھی لائیو دیکھ سکیں گے۔ اس حویلی کے 2 حصے تھے۔ باہر والا حصہ مہمان خانہ، جبکہ اندر ایک وسیع و عریض زنان خانہ موجود تھا۔ تاہم آج یہ حویلی مکمل طور پر شکست و ریخت کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کی چھتیں منہدم ہو چکی ہیں اور مزید ہوتی جا رہی ہیں۔ اس تاریخی ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حویلی کا ایک بڑا حصہ امتداد زمانہ کی نظر بھی ہو چکا ہے۔ کسی زمانے میں یہ حویلی فن تعمیر کا شاہکار ہوا کرتی تھی، اور بنانے والوں کے تعمیراتی ذوق کا عکاس بھی۔ تمام کمرے ہوادار تھے اور انہیں گرم رکھنے کے لیے ان میں آتش دان بنائے گئے تھے۔ چھتوں کا کام لکڑی کا تھا، جو 1 صدی گزرنے کے بعد بھی اپنی دلکشی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک دوریٹا کنواں بھی دکھاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ سردار گورمکھ سنگھ لامبا کے خاندان کے پاس اس طرح کے 2 کنویں تھے، اور حکومت کی طرف سے ایک کنویں کے بدلے 15 مربع اراضی الاٹ ہوتی تھی۔ اس طرح سردار گورمکھ سنگھ لامبا کے خاندان کے پاس چک بساوا میں 30 مربع اراضی تھی، جبکہ ضلع گجرات میں ان کے پاس کل اراضی تقریباً 200 مربع تھی، اور کئی کنویں ان کی ملکیت میں تھے۔ تقسیم کے بعد سردار گورمکھ سنگھ لامبا کا خاندان ضلع امبالہ منتقل ہو گیا، اور یہ وہاں پر 12 دری والے سردار کے مشہور ہیں۔ اتنے برس گزرنے کے بعد اور
کسی قسم کی بھی دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود اس عمارت کے کھنڈرات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ ایک شاندار محل ہوتا ہوگا۔ عمارت کی ایک ایک اینٹ کاریگروں کے ذوق، مہارت اور نفاست کی گواہی دیتی ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر بنی محرابیں آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دروازوں اور کھڑکیوں پر کیا گیا لکڑی کا کام اور کندہ کاری آج بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حویلی کے اندر کے مناظر ہیں۔ پہلی منزل پر کچھ خاندان رہائش پذیر ہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود بھی پہلی منزل کی حالت کافی بہتر ہے، اور لکڑی سے تیار کردہ چھت آج بھی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ حویلی کی بالائی چھت ہے، جو کہ انتہائی خستہ حالت میں ہے اور گھاس نے اس کو کافی حد تک ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ وہ ممٹی ہے جو دور سے نظر آتی ہے۔ حویلی کی اینٹیں خاص طور پر تیار کی گئی تھیں اور تعمیراتی کام کے لیے ماہر کاریگروں کی خدمات لی گئی تھیں۔ سیمنٹ کی جگہ پر چونے کے پتھر، چاولوں اور ماش کی دال کے آٹے سے تیار کردہ مکسچر استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سٹرکچر مناسب نگہداشت نہ ہونے کے باوجود بھی انتہائی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مکسچر کی مضبوطی سیمنٹ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور انگریز دور کی بنی ہوئی تقریباً تمام عمارتوں میں یہی مکسچر سیمنٹ کی جگہ پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ دوسری منزل کا مین ہال ہے، جس کی چھت میں ایک بہت بڑا شگاف ہو چکا ہے، اور یہ اس مین ہال کا صحن اور بالکونی ہے، جس میں لکڑی کا کام وافر مقدار میں کیا گیا ہے۔ تاہم یہ امتداد زمانہ کی نظر ہو رہا ہے۔ روشن دان دروازوں اور کھڑکیوں کی محرابیں آج بھی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس عظیم عمارت کو بنانے والے کس قدر اعلیٰ تعمیراتی ذوق رکھتے تھے۔ دوسری منزل عام طور پر بند ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت زیادہ مخدوش ہے، اور اس کی چھت جگہ جگہ سے خراب ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ عمارت انتہائی روشن اور ہوادار تھی۔ سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے مناسب انتظام موجود تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں انتہائی خوبصورت تھے۔ اطراف کی کھڑکیوں سے چہار سو موجود سرسبز و شاداب فصلوں کا نظارہ آنکھوں کو اب بھی خیرہ کر دیتا ہے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر کی گئی کندہ کاری اور نقش و نگار آج بھی کاریگروں کی فنی مہارت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بارادری کے بالکل ساتھ ہی ایک سرکاری اسکول بھی واقع ہے،
جہاں تشنگان علم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ فصلوں اور باغات کو سیراب کرنے کے لیے بارادری کے احاطے میں ایک بہت بڑا دوریٹا کنواں بھی بنایا گیا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بیلوں کی 2 جوڑیاں بیک وقت استعمال کی جاتی تھیں۔ کنویں کی دیواریں کافی چوڑی ہیں جو کہ باریک اینٹوں سے بنائی گئی ہیں۔ کنواں اس مضبوطی سے بنایا گیا تھا کہ تقریباً 100 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لامبا خاندان کے بھارت ہجرت کرتے ہی فن تعمیر کے یہ عظیم شاہکار بھی بٹوارے کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے اور امتداد زمانہ کی نذر ہو گئے۔